أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم اپنے 14ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الحجر، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کی آیہ نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ اسلام لے آتے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نعوذ باللہ مجنون کہتے اور کبھی کاہن قرار دیتے۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان فرمائی ہے۔ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 سے 44 میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا تھا۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ان کافروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز سے تبلیغ کریں جو وہ بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا ہے جو ہجر کہلاتی تھی، اور اس کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 80 میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا پی لے، مزہ اڑا لے، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے پہلے نہ تو ہلاک ہوتی ہے اور نہ اسے آگے جا سکتی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، تم یقینی طور پر مجنون ہو۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ یہ وہ کافر کہا کرتے تھے۔ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلے دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر،
ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا تھا جس کا انہوں نے مذاق نہیں اڑایا۔ اور آیت نمبر 12، مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس کی روشنی پر اس پر چڑھتے بھی چلے جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگ تو جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے۔ اور آیت نمبر 17، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں۔ اور آیت نمبر 20، اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کا سامان پیدا کیا ہے، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی اور ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ہمارے پاس خزانہ موجود نہ ہو، مگر ہم اس کو ایک مقررہ میعاد کے مطابق اتارتے ہیں۔ اور وہ ہوائیں جو بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں، ہم نے ہی بھیجی ہیں، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا، اور تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم اس کا ذخیرہ کر سکو۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں۔ اور آیت نمبر 25، اور یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر کے دن اکٹھا کرے گا، بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے اور علم بھی بڑا ہے۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی کے ساتھ پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اور آیت نمبر 32، اللہ نے کہا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ کہنے لگا کہ یا رب، پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دی جا رہی ہے، مگر ایک ایسے دن تک جو ہمیں معلوم ہے۔ کہنے لگا کہ یا رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کے لیے مخلص ہیں، اس کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان کے بہکاوے میں آگے ہم سے غلطی ہوگی، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمیں اپنی راہ میں مضبوط کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 41، اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، یقین رکھو کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے، اور جہنم ایسے لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں داخل ہونے کے لیے دوزخیوں کو ایک ایک گروہ میں بانٹ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی ہم اسے نکال پھینکیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 49، وہاں نہ تو کوئی تھکاوٹ ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمان کا حال سناؤ، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پیچھے پہنچے اور سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے،
انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ آیت نمبر 54، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے کہ ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنیٰ ہوں گے، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ آیت نمبر 64، اور ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہی جانے کے لیے چلتے رہے جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہنے لگے، کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہاں کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ آیت نمبر 71، لوط نے کہا کہ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو، یہ میری بیٹیاں جن سے تم نکاح کر سکتے ہو موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہوئے تھے، چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس زمین کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھر برسا دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ رکھتے ہیں، اور یہ بستی ایک ایسے شہر میں واقع ہے جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور آیت نمبر 78، اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شہرہ پر واقع ہیں۔ اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ موڑ رہے تھے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بناتے تھے۔ آخر انہیں صبح صبح ایک چنگاڑ نے آ پکڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کوئی کام نہ آئی۔ اور آیت نمبر 84، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لہٰذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی سب کو پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے، اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑاؤ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو۔ اور آیت نمبر 89، اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں، یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے اس تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر دیے تھے۔ چنانچہ تمہارے رب کی قسم، ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ بھی شرک کرے ان کی پرواہ مت کرو، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گڑ رکھا ہے۔ چنانچہ عنقریب انہیں سب پتہ چل جائے گا، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 98، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو،
یہاں تک کہ تم پر ہر چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورت الحجر ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت نحل۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورت النعم یعنی نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین عام طور پر یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ سورت جس زمانے میں نازل ہو رہی تھی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب و علائم کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرط کہ وہ صبر سے کام لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی مت مچاؤ۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بلند و بالا ہے۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کو اس کے اوپر اتارتا ہے۔ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرو۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا، اور چھپائے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی کے بچاؤ کا سامان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر بھی ہے، اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 8، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا ہی دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ آیت نمبر 11، اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے درخت اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں، اور اس نے دن اور رات کو، سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم پر کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ سارے رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں اور وہ بھی اس کے حکم پر ہی لگی ہوئی ہیں، بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سبق حاصل کریں۔ اور آیت نمبر 14، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کرو اور اس سے زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔
اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں، اور دریا اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اور آیہ نمبر 16، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو، اور وہ بھی جو تم علل اعلان کرتے ہو۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، اور وہ بے جان ہے اور ان میں زندگی نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور آیہ نمبر 22، لوگو تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے، وہ گمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو وہ علل اعلان کرتے ہیں۔ وہ یقیناً گمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لاد لیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ لوگ علم کے بغیر گمراہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یاد رکھو کہ یہ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ لادے ہوں گے۔ اور آیہ نمبر 26، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے، پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا ان کو احساس بھی نہیں تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو شریک تم میرے سامنے بناتے تھے اور جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحال مسلط ہے آج ان کافروں پر جن کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا۔ اس موقع پر کافی لوگ بڑی فرما برداری سے بول پڑیں گے کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیسے نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ آیہ نمبر 29، لہٰذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ خیر ہی خیر اتاری ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے بھی نیکی کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بہتری ہے، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری۔ یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے، ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے۔ آیہ نمبر 33، جو امتیں اس سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، لیکن پیغمبر کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے صرف پیغام کو پہنچا دے۔ آیہ نمبر 36، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے ہیں جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے پیغمبر، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کی عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔
اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کا مددگار بھی میسر نہیں آتا، اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور آیت نمبر 40 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنے وطن چھوڑا ہے، یقین رکھیں کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 43 اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم نے وحی نازل کی تھی۔ اے منکرو، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتاب دے کر بھیجا گیا تھا، اور اے پیغمبر ہم نے تم پر بھی قرآن اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح تشریح سے بتا دو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے۔ تو کیا وہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پکڑے کہ انہیں احساس بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی ایسے پکڑ لے کیونکہ وہ عاجزی نہیں کر سکتے، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں، کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ عذاب کی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کتنی بھی غلط کام کرو گے، یہاں تک کہ تم پہ عذاب کا فیصلہ آ جائے، تم اگر توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا؟ آیت نمبر 48 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے رہتے ہیں، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں میں جتنے جاندار ہیں اور وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو اس کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس لیے بس مجھے سے ڈرو۔ آیت نمبر 52 اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف فریاد کرتے ہو۔ اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی ہے اس کی ناشکری کرے۔ اچھا کچھ عیش کر لو، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جس کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 57 اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں، سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں، اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھیں یا زمین میں گاڑ دیں۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں، اور وہ اقتدار کا مالک بھی ہے اور حکمت کا مالک بھی ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لے لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ اور آیت نمبر 62 اور انہوں نے اللہ کے لیے جو چیزیں گھڑ رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریفیں کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں ہے۔ لازمی بات ہے کہ ایسے رویے کی وجہ سے ان کے لیے تو دوزخ ہے اور انہی میں ان کو پڑا رہنے دیا جائے گا۔
اے پیغمبر اللہ کی قسم تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا، چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ تم ان کے سامنے وہ بات کھول کھول کر بیان کر دو جس سے انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سامان ہو۔ آیت نمبر 65۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، اور کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں گھر بنا۔ اور آیت نمبر 69۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے نکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور آیت نمبر 71۔ اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ اب جن لوگوں کو برتری دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائے، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تو تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی طرح کا رزق دینے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتی ہے اور نہ ہی وہ رکھ سکتی ہے۔ آیت نمبر 74۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں بھی خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسی صاف بات بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بھی ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ سے کام کر کے نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہو؟ اور آیت نمبر 77۔ اور آسمان اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہے؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، اور ان کے اون اور ان کی روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدت تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آیت نمبر 81۔ اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑتے ہیں تو اے پیغمبر تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طور پر یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔
اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوگا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ ہی کر لے۔ آیہ نمبر 84، اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ اس کو مہلت دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوگا، جب وہ اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہے ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ گھڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور وہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فرمانبرداری کے بول بولنے لگیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں سے ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر، ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت و خوشخبری کا سامان ہو۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جس عورت نے اپنے دھاگے کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا تھا، تم مجھ سے ایسے نہ بچ جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں فساد کا ذریعہ بننے لگو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ نفع حاصل کر لے۔ آیہ نمبر 92، اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیرو بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کے بارے میں وہ تم سے ضرور باز پرس کرے گا، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کے ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے میں روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے گی، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ اگر تم حقیقت سمجھتے ہو تو جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ اور آیہ نمبر 96، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیے ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کی اجر ضرور عطا کریں گے۔ چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ چنانچہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ آیہ نمبر 99، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ شیطان کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ یہ قرآن کریم تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و خوشخبری کا سامان ہو۔ اور آیہ نمبر 103، اے پیغمبر، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا اور پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں، وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔
جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور آیہ نمبر 107، یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ایسے نوشکرے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی وجہ ہے جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر یقین جانو کہ تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور آیہ نمبر 112، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنی شروع کر دی تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا، لہٰذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور آیہ نمبر 115، اس نے تو تمہارے لیے بس مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو، البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بےتاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھنے والا ہو، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو گے۔ یقین جانو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا میں انہیں جو عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا تذکرہ ہم تم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ آیہ نمبر 119، اور پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار انہیں بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اس نے انہیں چن لیا تھا اور اس کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی یقیناً ان کا شمار صالح لوگوں میں ہوگا۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ آیہ نمبر 24، ہفتے کے دن کے احکام جو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے اور ان سے خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہے۔ اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے، اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور آیہ نمبر 127، اور اے پیغمبر تم صبر سے کام لو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں
اس کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ النحل ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہمارا 14واں پارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ احکامات پڑھے ہیں ہمیں اس کی توفیق عطا کر کے ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ یاد کروا دیتی ہوں، ایگزام دینا نہیں بھولیے گا اور جہاں تک ہو سکے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا بھی نہیں بھولیے گا۔ اردو میں ہے، آسان ہے، امید ہے کہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور ان کی زندگی میں قرآن کھل جائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔